جذبہ یہ محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے برقرار رکھے۔ بڑی خوبصورت بات کہی جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، دونوں کا ایک مرتبہ ہے، جناب فاطمہ کا بھی اور جناب خدیجۃ الکبریٰ کا بھی۔ کہتے ہیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہوا کرتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ماں کے پیروں میں جنت ہے اور بیٹی خاتون جنت ہے، جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے اور بیٹی خاتون جنت ہے، جنت کی عورتوں کی سردار ہے اور انہی کے بیٹے وارث جنت ہے، جنت کے سردار، تو کیوں نہ ہوگا ان کا رتبہ بلند و بالا۔ زاہد بن میں آپ کی طرف آؤں گا، اگر اجازت ہو، جی جی کہ جی جی، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور جنتی عورتوں کے سر بی بی فاطمہ کے قدموں کے نیچے، یہ جملہ اس طرح بنتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا خوبصورت بات ہے۔ زاہد بھائی اس بات کو آگے بڑھائیے گا کیونکہ بات بڑی خوبصورت ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ کی، اور آپ ایک سوشل ورکر بھی ہیں اور آپ کی سوچ یقیناً متاثر تو آپ ہوئے ہیں خان وعدہ محمد وآل محمد سے کہ جب بھی آپ اتنی خدمت کرتے ہیں۔ ملاحظہ کیجیے۔ دیکھیے عمران بھائی، سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا کہ آج ماشاءاللہ ہم دوسرے عشرے میں داخل ہو رہے ہیں، بالکل بالکل، اور پچھلے عشرے میں بھی ہم آپ کے ساتھ رہے اور بڑی ویلفیئر سے متعلق باتیں ہوئیں، اور جس طرح یہ پہلا عشرہ جیسے رحمت کا عشرہ تھا، یہ مغفرت کا عشرہ ہے، اسی طرح یہ سماجی خدمت جو ہے اس میں بھی اللہ رب العزت نے سوشل ایکٹیویٹی کرنے والوں کو، سوشل ویلفیئر کرنے والوں کو، لوگوں کی فلاح و بہبود کرنے والوں کے لیے بھی اللہ پاک نے بڑا انعام و اکرام رکھا ہے اسلام میں۔ دیکھیے کہ 1,24,000 پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جو تشریف لائے، ان میں خاص بات یہ تھی کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام جو انبیاء مبعوث فرمائے گئے، انہوں نے ایک ہی بات کی کہ انہوں نے کہا کہ اے لوگو، اللہ پہ ایمان لے آؤ اور ہماری لائی ہوئی شریعت کے تابع ہو جاؤ اور ایک دوسرے کے لیے فلاح و بہبود کا کام کرو، یعنی ایک دوسرے کا خیال کرو، کوئی ایک دوسرے سے جھوٹ نہ بولے، کوئی کسی کا مال نہ کھا جائے، کوئی کسی کا حق نہ کھا جائے، اور ایک دوسرے کا خیال کرو، حسن سلوک کرو اور اچھا برتاؤ کرو۔ یعنی جتنی شریعتیں آئیں ان سب میں یہی پیغام ہے۔ لیکن جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور مسلمانوں کو اللہ پاک نے اسلام عطا کیا، تو اسلام سلامتی کا مذہب ہے، اور سلامتی کے معنی یہی ہیں کہ آدمی دوسروں پہ سلامتی کے لیے کام کرے اور ان کی فلاح و بہبود کرے، اچھے اچھے کام کرے، لوگوں کو فائدہ پہنچائے، تاکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پھلے اور پھولے اور لوگ ہماری مثالیں دیں۔ آپ دیکھیں نا کہ دنیا میں آپ یہ دیکھیے کہ امریکہ، انگلینڈ، کینیڈا، یورپ، لوگ ان کی مثالیں دیتے ہیں کہ وہ ویلفیئر اسٹیٹ ہے، حالانکہ ہمیں ویلفیئر اسٹیٹ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی۔ کیا بات ہے بھائی، ویلفیئر اسٹیٹ تو سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی، اور وہیں سے انہوں نے یہ چیزیں لی اور انہوں نے ان چیزوں کو اپنا کے اور ایک دوسرے کی ویلفیئر کر کے انہوں نے دنیا میں اپنا ایک مقام بنایا، اور اللہ نے ان کو، میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ دیکھیں اسلام میں حقوق العباد کی بڑی اہمیت ہے، بے شک، اور حقوق العباد کا پورا تعلق سوشل ایکٹیویٹی سے ہے۔ یعنی حقوق العباد کیا ہے؟ حقوق العباد یہی ہے کسی کے کام آنا، کسی کا مال نہ مارنا، کسی کم نہ تولنا، جھوٹ نہ بولنا، اور یہ ساری چیزیں سوشل ویلفیئر میں آتی ہیں۔ تو لہذا اسلام میں جس طرح یہ مغفرت اور رحمت کا عشرہ ہے، اسی طرح جیسے لوگوں نے پہلے عشرے میں کام کیا، لوگوں کو راشن دیا، جیسے ہم نے بھی راشن کی تقسیم کی، اور راشن کی تقسیم کے بعد ظاہری بات ہے ہم عبادت بھی کرتے رہے، نمازیں بھی پڑھتے رہے، اللہ سے دعا بھی کرتے رہے، تو ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ نیک کام کرنے سے معاشرے میں فلاح و بہبود کا کام کرنے سے معاشرے میں امن آتا ہے، لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ دیکھو ہمارے مسلمان بھائی ہمارا خیال کر رہے ہیں۔ اور اگر ہم معاشی طور پہ تنگ ہیں یا پریشان ہیں تو دیکھیں اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ لوگ اس مہینے میں کتنی فلاح و بہبود کرتے ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں، یہ پیغام دینا چاہتا ہوں
کہ یہ جو فلاح و بہبود کا درس ہے جو رمضان میں ہم لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں، ہمیں سالہ سال اسی طرح کرنا چاہیے، تاکہ رمضان سے، ماہ سیام سے ہم سیکھ لیں۔ یہ تو ٹریننگ ہوتی ہے نا ہماری، یہ ٹریننگ کا مہینہ ہے، عبادت کے لیے، ریاضت کے لیے، سوشل ایکٹیویٹی کے لیے یہ ٹریننگ ہے۔ اور یہ ٹریننگ جب ہو جائے تو ہمیں چاہیے کہ پورا سال ہم اسی طرح، جیسے رمضان میں ہم سچ بولتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، ریاضات کرتے ہیں، شبینہ کرتے ہیں، تراویحیں پڑھتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم گناہ نہ کریں۔ تو لہٰذا یہ ایکٹیویٹی ہمیں پورے سال کرنی چاہیے، ایک دوسرے کا خیال کرنا چاہیے، سوشل ویلفیئر کے کام کرنے چاہیے، اور لوگوں کو اس طرح کی آسانیاں پہنچانی چاہیے کہ جن سے ان کی تکلیف ختم ہو اور لوگ سکھ کا سانس لے سکیں، اور پھر معاشرہ ایک اچھا معاشرہ تشکیل پا سکے۔ بہت شکر گزار ہوں زاہد بھائی آپ کا اور مفتی صاحب آپ کا، اور آپ سے تو انشاءاللہ